بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 75 نمبر قسط ہے، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم 74 نمبر قسط جب ختم کی تھی، اس وقت ہم بات کر رہے تھے اندراسی نوٹ کی۔ تو دوستو، اندراسی نوٹ میں یہ بتانے کے بعد کہ دولت عظمیٰ بغاوت کے فروغ کرنے اور یورپ میں امن قائم کرنے کے لیے کس قدر بے چین ہے، اور باب علی ان اصلاحات کے نافذ کرنے سے جو مدت سے واجب ہو چکی تھی کہاں تک قاصر رہا، اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ سلطان پر دباؤ ڈال کر مطالبات کو منظور کرا لیا جائے اور پورے کرا لیے جائیں۔ موسینیا اور ہرگوزینیا کے باشندوں کو پوری مذہبی آزادی عطا کی جائے۔ یہ ہم بیان کر رہے ہیں ان کے مطالبات کو، اور مسلم اور غیر مسلم رعایا کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ اجارہ داروں کے ذریعے سے ٹیکس کی وصولی کا طریقہ بند کر دیا جائے، اور آئندہ ٹیکس براہ راست اعمال حکومت کے ذریعے وصول کیے جائیں۔ بوسنیا اور ہرزگوینیا کے باشندوں سے جو ٹیکس لیے جائیں وہ انہی صوبوں کی مقامی ضروریات پر صرف ہوں۔ ایسے کسانوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے جو زمین کے مالک ہوں، اور اس طرح دیہی آبادی کی حالت بہتر بنائی جائے۔ ایک کمیشن مقرر کیا جائے جس کے ارکان میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی تعداد برابر ہو، اور وہ اپنی نگرانی میں نہ صرف ان اصلاحات کو جاری کرائے جو دولت عظمیٰ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، بلکہ ان کو بھی جن کا دار و مدار وعدہ سلطان نے 2 اکتوبر اور 12 دسمبر کے فرمان نے کیا تھا۔ آخر میں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر مذکورہ مطالبات جلد اور مؤثر طریقے پر پورے نہ کیے گئے تو دولت عظمیٰ بغاوت کے روکنے کی کوششیں بری الزامہ ہو جائیں گے۔ 30 جنوری سن 1876 کو تمام دولت عظمیٰ کی طرف سے اندراسی نوٹ باب علی میں پیش کیا گیا۔ 11 فروری کو سلطان نے اس کی تمام دفعات باستثناء ایک دفعہ کی، جس میں ٹیکسوں کو صرف مقامی ضروریات میں صرف کرنے پر زور دیا گیا تھا، منظور کر لی گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی باغیوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور بات کو مطالبہ کرتے رہے کہ پہلے اصلاحات جاری کر دی جائیں۔ باب علی کی طرف سے یہ جواب دیا کہ بغاوت جب تک قائم ہے، اصلاحات کی کسی اسکیم کا نافذ کرنا ممکن نہیں۔ اس درمیان میں شورش برابر بڑھتی ہی چلے گی۔ بوسنیا میں ہرگوزینیا کے ساتھ شریک ہو گیا۔ دوسری طرف سربیا، مونٹینیگرو اور بلغاریہ بھی علم بغاوت بلند کرنے کے لیے آمادہ نظر آنے لگے تھے۔ باب علی کی صلح جوئی اور انتہائی مرحات کے باوجود بلکان کے عیسائیوں میں سرکشی کا جذبہ یورپی حکومت کی حوصلہ افزائی سے روز بروز زیادہ مشتعل ہوتا جا رہا تھا کہ 5 مئی سن 1876 کو سالوینکا میں جرمن اور فرانسیسی کونسلوں کے قتل کا واقعہ پیش آیا، جس نے سارے یورپ کو ترکوں کے خلاف دفتن اکٹھا کر دیا۔ سبب یہ ہوا کہ ایک بلغاری لڑکی اسلام قبول کر کے اپنے گاؤں سے سالوینکا آئی تاکہ وہاں کی مجلس عالیہ کے سامنے اس کا اعلان کر کے اپنے ایک ہم وطن نوجوان مسلمان سے شادی کی اجازت حاصل کر لے۔ جب وہ سالوینکا کے اسٹیشن پر پہنچی تو یونانیوں اور بلغاریوں کا ایک کثیر مجمع پہلے سے موجود تھا۔ ان لوگوں نے لڑکی کی نقاب اور فرگل کو نوچ کر پھینک دیا اور اس سے زبردستی ایک گاڑی میں بٹھا کر فوراً امریکن کونسل خانہ میں پہنچا دیا، جہاں نیب کونسل نے، جو ایک بلغاری عیسائی تھا، اسی نے یہ تمام انتظامات کیے تھے کہ لڑکی کو رات بھر چھپائے رکھا اور دوسرے دن اسے اپنے ایک دوست کے گھر بھیج دیا کہ سراغ نہ مل سکے۔ علیل صبح مسلمانوں کا ایک گروہ، جس میں زیادہ تر ادنا طبقہ کے لوگ تھے، کفل خانہ کے پاس جمع ہوئے اور لڑکی کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ادھر سے جواب ملا کہ لڑکی یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ برہم ہو کر قریب کی مسجد میں اکٹھے ہوئے اور آئندہ تدبیروں پر غور کرنے لگے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے جوش کی حالت میں جرمن اور فرانسیسی کونسل مسجد میں داخل ہوئے
یہ معلوم نہ ہو سکے کہ مجمع کو سمجھانے کے لیے عمدن مسجد میں گئے تھے یا مسجد کے دروازہ کے قریب تھے اور بھیڑ کے دھکے میں بلا ارادہ اندر پہنچ گئے تھے۔ بہرحال جس صورت میں سے بھی گئے، کسی طرح بھی گئے، مجمع انہیں مسجد کے اندر دیکھتے ہی بے قابو ہو گیا اور چند آدمی کھڑکیوں کی عینی سلاخیں کھینچ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور دونوں کو وہیں ختم کر دیے گئے۔ دونوں کونسلوں کو وہیں ختم کر دیے گئے۔ انگریزی کونسل مسٹر بلنٹ نے شروع ہی میں مجمع کا رنگ دے کر امریکن نیب کونسل لزارو کہ یہاں جو اس ہنگامہ کا اصلی باعث تھا بہت اسرار کے ساتھ کہلا بھیجا کہ لڑکی فوراً واپس کر دی جائے، ورنہ جرمن اور فرانسیسی کونسلوں کی جان خطرہ میں۔ لیکن لزارو نے پہلے تو یہ عذر کیا کہ معلوم نہیں لڑکی کہاں ہے، اور جب بلنٹ کے مزید اسرار پر اس نے لڑکی واپس کی تو وقت گزر چکا تھا اور دونوں کونسل مارے جا چکے تھے۔ اگرچہ باب علی نے مجرموں کو سزا کے لیے فوراً احکام صادر کیے اور 6 آدمیوں کو پھانسی بھی دے دی گئی اور بہتوں کو قید کی سزا دے گی، تاہم یورپ کا جوش انتقام اس کے بعد بھی ٹھنڈا نہ ہوا اور یورپین پریس نے اس آگ کو خوب بھڑکایا اور ہر طرف یہ صدا بلند ہونے لگی کہ سلطنت عثمانیہ کی تمام عیسائیوں کی جانیں خطرہ میں ہیں اور وہاں کی پوری مسلمان آبادی عیسائیوں کے قتل عام پر آبادہ ہو گئی ہے۔ عیسائیوں کے تحفظ کے لیے جو تجویزیں پیش کی گئیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ترکوں کے مقابلے میں صلیبی اتحاد قائم کیا جائے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں بلغاریہ میں بھی بغاوت شروع ہو گئی تھی اور اسی لیے صلیبی اتحاد کی ضرورت اور بھی شدت کے ساتھ محسوس کی جانے لگی۔ حقیقت یہ تھی کہ بلکان کی تمام شورش ایک منظم تحریک کا نتیجہ تھی۔ روس کی سرپرستی میں جمعیت السلافیہ کے ارکان نے پورے جزیرہ نما میں خفیہ کمیٹیوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ آسٹریا، بوسنیا اور ہرزگوینیا کے لالچ سے روس کا معاون تھا۔ چنانچہ ابھی ان صوبوں کی بغاوت جاری ہی تھی کہ بلغاریہ کے بعض ضلعوں میں بھی یہ فتنہ رونما ہونے لگا۔ مقامی حکام نے یہ دیکھ کر کہ ہرزگوینیا میں ابتدائی غفلت کا نتیجہ کیا ہوا ہے، اس شورش کے تمام لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر جنرل اگناتیف نے باب علی میں اتنا سخت احتجاج کیا کہ قسطنطنیہ سے نہ صرف ان لیڈروں کی رہائی کا حکم پہنچا بلکہ حکومت کے جو عہدیداران کی گرفت میں شریک تھے وہ برخاست کر دی گئے۔ اس کارروائی سے بلغاریہ کے مسلمانوں میں سخت اشتعال پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر باغیوں کی ٹولیوں یورپین کونسلوں کی حمایت میں منظم ہوتی جا رہی ہے اور مقامی حکام جو انسداد تدبیریں اختیار کرتے ہیں ان پر سزا دی جاتی ہے، اس معاملہ کو خود اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا اور تمام صوبہ میں مدافعتی کمیٹیاں قائم بنا کر پینشن یافتہ فوجیوں کی کمان میں مقامی جتھے قائم کر لیے گئے۔ علم بغاوت باضابطہ طور پر تو 1 مئی سن 1876 کو بلند کیا گیا، لیکن فساد کے بادل مہینوں پہلے سے مختلف اطراف سے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ اکتوبر سن 1875 سے قبل باب علی کو اطلاع دی گئی تھی کہ بلغاریہ کے 3 ضلعوں فلپو، پولیس، اسکیزخوارا اور ٹرنوو میں سخت شورش برپا ہونے کا خطرہ ہے، اور ان اضلاع کے حکام نے باب علی سے پرزور استدعا کی تھی کہ فوجی دستے فوراً روانہ کر دیے جائے تاکہ پرامن باشندوں کی جان اور مال کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن اگناتیف نے پھر مداخلت کی اور اس بات پر زور دیا کہ باضابطہ فوجیوں کی موجودگی سے مقامی باشندوں میں اور بھی اشتعال پیدا ہوگا اور شورش جلد شروع ہو جائے گی۔ محمود ندیم اس کی باتوں میں آ گیا اور ان اضلاع کے حکام کی پہم درخواستوں کے باوجود اس نے کوئی باضابطہ فوج بلغاریہ میں نہ بھیجی۔ چنانچہ اکتوبر 1875 میں اس کی زہرا کے عیسائیوں کے دفتر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے متعلق نائب کونسل بروفی سر ہنری ایلٹ، سفیر برطانیہ مقیم، اکتوبر 1875 میں یہ بالکل طے تھا کہ بلغاریہ کے 8-10 مقامات پر بے وقت شورش شروع کر دی جائے گی، لیکن کسی خاص وجہ کی پیش جانے سے بغاوت کو ملتوی کر دینا مناسب سمجھا گیا۔ چنانچہ تمام مرکزوں میں ہر کارے بھیج دیے گئے، لیکن اس کے زہرا میں
التوا کی اطلاع 24 گھنٹے بعد پہنچی اور وہاں کے لوگوں نے یہ یقین کرتے ہوئے کہ باغیوں کی پوری فوج ان کی حمایت میں کھڑی ہوگی، علم بغاوت بلند کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ مئی 1876 کی شورش بغاوت یا انقلاب جو کچھ بھی وہ رہا ہو، اکتوبر 1875 میں واقع ہونے والا تھا مگر نہیں ہوا۔ بہتر یہ ہوگا کہ بغاوت بلغاریہ کی اصل حقیقت خود برطانوی کونسلوں اور سر ہنری ایلیٹ کے مراسل سے پیش کی جائے۔ فلپو پولیس کا نائب کونسل ڈیوو پوئی 7 اگست 1876 کو لارڈ ڈربی وزیر خارجہ انگلستان کو جو رپورٹ بھیجی تھی اس میں لکھا تھا کہ صورتحال یہ تھی کہ جب 2 مئی کو انقلابی کمیٹیوں کے مرتب اور منظم کی ہوئی بغاوت جو گزشتہ 13 سالوں سے بخارسٹ اور ماسکو میں قائم تھی، دفتن اور رات الان میں شروع ہوگی۔ انقلابیوں کی تجویز یہ تھی اس وقت، اور ان کی مدد دیہاتیوں کے پادری اور سکول ماسٹر کر رہے تھے، کہ ساری ولایت میں ریلوے اسٹیشن اور پل برباد کر دی جائے اور نہ اور فلپو پولیس کے شہروں میں آگ لگا دی جائے۔ 500 آدمیوں کو لے کر تار بازار جیک پر چھاپا مارا جائے اور وہاں حکومت کے ذخیرہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ فوجوں کے لیے گورنر جنرل کے پاس اور نہ تار بھیجے گیا۔ بیان کیا جاتا کہ اس نے جو دیا کہ چونکہ کوئی باضابطہ فوج بھیجنے کے لیے موجود نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ بے ضابطہ دستے فراہم کر دی جائے۔ 4 مئی کو فلپو پولیس نے چند ممتاز اشخاص نے وہاں کے ملا کے زیر صدارت ایک جلسہ کیا جس میں گورنر جنرل کی یہ تجویز کی کہ نفر عامی بے ضابطہ سپاہی بھرتی کر لیے جائے۔ منظوری کی گئی اور فیصلے کی اطلاع ارکان جلسہ کی تصدیقوں کے ساتھ روانہ کر دی گئی۔ اس کے بعد فوراً باش بزرگوں یعنی بے ضابطہ سپاہیوں کو بھرتی کرنے کے لیے ولایت کے مختلف حصوں میں احکام بھیج دیے۔ باغیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو مسلمان بھی ملتا اسے بے دریغ قتل کر دیتے۔ بوڑھے، بچے یا مرد عورت کی کوئی تفریق نہ تھی اس وقت۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان بھی انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور پھر یورپین حکومتوں کو مداخلت کا موقع آتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ عیسائیوں نے ایسی زندگی کا ثبوت دیا کہ مسلمانوں کا جوش انتقام بلاخر بڑک اٹھا اور باشبوز بھی اعتدال سے متعجب ہو گئے۔ لیکن عیسائی بیانات میں تصویر کا صرف ایک رخ پیش کیا گیا۔ چنانچہ ڈیوو پائی مذکورہ جو رپورٹ پیش کی گئی تھی وہ لکھتا ہے اس میں کہ یہ علانیہ کہا جاتا ہے کہ فلپو پولیس کا روسی نائب کونسل ان غمناک مصیبتوں کا تنہا ذمہ دار تھا جو بانک پر نازل ہوئی ہے۔ علاوہ بریں بہت سے دیہاتوں میں خود بلغاریوں نے آگ لگا دی تاکہ وہاں کے باشندوں کو بغاوت پر مجبور کریں۔ سنگریلی کا گاؤں جو اس وقت صرف کھنڈر ہے، شروع میں ایک پادری ہی نے اس میں آگ لگائی۔ یہ شخص حکومت کے خلاف بغاوت پر مجبور کرنے کی غرض سے ہاتھ میں چاقو لے کر ادھر ادھر دوڑتا پھرتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ تمہاری مخلصی کا وقت اب آ گیا اور روسی سپاہی ترکوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے قریب پہنچ گئے۔ قابل اعتماد اور آزاد شہادت کی بنا پر وہ کہتا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ بلغاریہ کے بغاوت کا خاکہ احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ ان لوگوں نے تیار کیا تھا جو غیر علاقوں سے آئے ہوئے تھے اور فوجی مسافات کے ماہر اور تجربہ کار تھے۔ اگر ان کی تدبیریں کامیاب ہو جاتی اور اہل بلغاریہ ترکوں پر غلبہ حاصل کر لیتے تو کوئی شبہ نہیں کہ یورپ میں ترکی کا وجود خطرہ میں پڑ جاتا، اور بلغاریہ والوں نے اس سے کہیں زیادہ مظالم کیے ہوتے جتنے مسلمانوں کے سر عائد کیے گئے جاتے تھے، کیونکہ ابتدا سے بغاوت ہی سے اول ذکر کرنے سے ہر ترک کو جو انہیں ملا یا عمر یا جنس کا لحاظ کیے بغیر قتل کر ڈالا، اور متحد موضوع پر ان کے ساتھ ناقابل بیان مظالم کیے گئے۔ ان میں شبہ نہیں کہ صفاقیوں کا ارتکاب دونوں طرف سے ہوا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ مجھ سے قابل وثوق طرح پر بیان کیا گیا کہ کارلوو کے مقام پر بلغاریوں نے ایک ترک لڑکے کی دونوں باہوں کی کھال کنی تک کھینچ لی، اور اوتولوکی میں بلغاریوں نے 80 مسلمانوں کو تہ کر دیا
اور ایک بچہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت علانیہ فروخت کیا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ ایسے وحشیانہ مظالم کیے گئے کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ترکوں کے انتقال کی خبر سب سے پہلے لندن کے اخبار ڈیلی نیوز میں شائع ہوئی، جس کا نامہ نگار قسطنطنیہ میں مقیم تھا۔ اس خبر سے انگلستان میں سخت برہمی پیدا ہوئی۔ مسٹر گلیڈسن نے بلغاری صفاقیوں کو اپنی مسلسل تقریروں کا موضوع بنا کر سارے ملک میں ترکوں کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کر دیا، اور پھر اسی عنوان سے ایک رسالہ لے کر شائع کیا جو ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہوا، اور اس نے اس آگ کو اور بھی بھڑکایا۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے والٹر برینگ واقعات کی تحقیق کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس نے لکھا کہ ابتدا میں باغیوں نے 136 مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مگر بعد کے قتل عام میں جب مسلمانوں نے انتقام لیا تو 12,000 عیسائیوں سے کم ہلاک نہیں ہوئے۔ ڈیلی نیوز کی جس مقالہ نے ترکوں کے خلاف انگلستان میں ایجیٹیشن کا آغاز کیا، اس کے نسبت سر ہنری ایسٹ 25 جولائی 1876 کو لکھتے ہیں کہ میں یقین کرنے کی وجہ رکھتا ہوں کہ ڈیلی نیوز کا نامہ نگار، جس کے خطوط نے انگلستان کے لوگوں کو بلغاری صفاقیوں کی طرف اس قدر متوجہ کیا، ایک باغی سردار کے 2 بلغاری عزیزوں کی باتوں سے فریب کھا گیا۔ ان میں سے ایک قسطنطنیہ میں ایک بلغاری اخبار کا ایڈیٹر تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے جو اطلاع حاصل کی گئی ہوگی وہ محض ناقابل اعتماد خیال کی جا سکتی ہے، چونکہ اس بغاوت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یورپ میں ترکوں کے خلاف اشتعال اور نفرت پھیلائی جائے۔ اس لیے انتہائی مبالغہ آمیز خبریں بھی ناقابل انکار حقیقت کے طور پر تسلیم کر لی جاتی تھی۔ سر ہنری ایلٹ 6 جولائی کو بھی لکھتے ہیں کہ بغاوت کے فروغ کرنے میں جو زیادتیاں کی گئیں وہ یقیناً بہت بڑی تھی، جیسا کہ اس فوج کی نوعیت کا لازمی تقاضا تھا کہ جس سے فوری ضرورت کے موقع پر باب عالی کو مجبوراً کام لینا پڑا۔ لیکن یہ بھی اسی حد تک یقینی ہے کہ جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ تقریباً تمام تر روسی اور بلغاری ذرائع سے ماخوذ ہے، اور ان میں سے اس قدر شرمناک حد تک مبالغہ کیا گیا کہ وہ زیادہ توجہ کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ نفرت انگیز مظالم کے واقعات ایسے تفصیلی طریقے سے مجھ سے بیان کی گئے تھے کہ ان کی سچائی میں شبہ کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن تفتیش کرنے سے وہ سراسر بناوٹی ثابت ہوئے۔ بغاوت کی اسکیم یوں مرتب کی گئی تھی کہ انقلابی کمیٹی کے ایجنٹ باہر سے آ کر عیسائیوں کو بانٹتے تھے، جنہیں روسی مدرسوں کے تعلیم یافتہ پادری اور سکول ماسٹر پہلے سے کر رہے تھے۔ یہ ایجنٹ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ انواع و اقسام کے مظالم کریں تاکہ عاجز آ کر وہ انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور پھر ان کے خلاف یورپ میں صدائے احتجاج بلند کی جا سکے۔ چنانچہ نائب کونسل کارلوٹ 29 اگست کو فلپو پولیس سے لکھتا ہے کہ عیسائی کمشنر، جن میں سے ایک یونچو آفندی خود بلغاری ہے، بیان کرتے ہیں کہ انہیں اس امر میں مطلق شبہ نہیں کہ گزشتہ مئی کی ابتدائے شورش میں باغیوں کی طرف سے بڑے وحشیانہ مظالم کیے گئے، اور ان مظالم کا ارتکاب عمدن کیا گیا تاکہ وہ بلغاریہ میں عام بغاوت برپا کرنے کا بہترین ذریعہ ہوں، کیونکہ اس کے بعد حاکم قوم کی طرف سے جس بے امتیاز انتقام کا ہونا لازمی تھا وہ عیسائیوں کی حالت کو اس قدر ناقابل برداشت بنا دیتا کہ خواہ وہ کتنا ہی پرامن طریقہ سے رہنا چاہتے، حفاظت خود اختیاری کے لیے انہیں مجبوراً اٹھنا پڑتا۔ مجملہ دیگر واقعات کے بلیک بیک نے ٹرنو کے قریب ایک گاؤں کے عیسائی باشندے کی زبانی یہ واقعہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بیان کیا کہ شورش کے شروع میں باغیوں نے وہاں کے دولت مند ترک کو پکڑا، جسے اس کے عدل پروری اور فیض رسانی کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں یکساں محبت کرتے، تو اس کو زمین میں کمر تک دفن کر کے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 4 مئی کو اوتھلو کوئی شورش کی کوئی اطلاع دیتے ہوئے سر ہنری ایلٹ لارڈ ڈربی کو لکھتے ہیں کہ یہ معلوم تھا کہ انقلابی ایجنٹ اہل بلغاریہ میں سرگرمی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، اور حال ہی میں اسلحہ اور گولہ بارود کثیر مقدار میں باہر سے لایا گیا۔
والٹر بیرنگ کی تحقیقات کے متعلق جو حکومت برطانیہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، سر ہنری ایسٹ 11 اگست کو لارڈ ڈربی کو لکھتے ہیں کہ مسٹر بیرنگ کا ایک خط کل ملا جس میں یہ الفاظ درج ہے کہ اس میں مطلق شبہ نہیں کہ گزشتہ بغاوت کے برپا کرنے میں فلپوپولس کا روسی کونسل پیش تھا۔ روس ایک طرف تو انقلابی کمیٹیوں کے ذریعے سے بلقان کے ہر صوبہ میں بغاوت پھیلا رہا تھا اور دوسری طرف دولِ عظمہ کا دباؤ ڈال کر باب علی سے باغیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ اس کی تاریخ سے آسٹریلیا اور پرشا بھی اس کے معاون ہو گئے اور 11 مئی 1876 کو پرنس گورچاکوف، کاؤنٹ اندراسی اور پرنس بسمارک نے برلن میں باہم مشورہ کر کے باب عالی میں بھیجنے کے لیے ایک یادداشت مرتب کی جو یادداشت برلن کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں جو مطالبات پیش کی گئے ان میں تھا کہ نمبر 1، بوسنیا اور ہرزگوینیا میں بغاوت کی وجہ سے جتنے مکان مدم ہو گئے وہ سب باب علی کی طرف سے پھر بنا دیے جائیں، کاشتکاروں کو جتنے بیلوں اور سامانیہ زراعت کی ضرورت ہو وہ فراہم کیے جائیں اور بوسنیا اور ہرزگوینیا کے باشندوں کو 3 سال کا ٹیکس معاف کر دیا جائے۔ نمبر 2 پہ تھا کہ بوسنیا اور ہرزگوینیا کے لیے ایک مخلوط کمیشن بٹھایا جائے جس کے ارکان مسلمان اور عیسائی دونوں ہوں اور اس کمیشن کا صدر ایک مقامی عیسائی ہو۔ نمبر 3 پہ دونوں صوبوں سے بجز 10 متعین قلعوں کی ترقی فوجیں ہٹا لے جائیں، ترکی فوجیں اٹھا لی جائیں۔ نمبر 4 پہ تھا جب تک بوسنیا ہرزگوینیا میں اصلاحات مکمل طور پر نافذ نہ ہو جائیں اور امن و امان اثر نو قائم نہ ہو جائے، عیسائیوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 5 پہ تھا دولِ عظمہ نے کہ کونسلوں اور مندوبوں کا حق حاصل ہوگا کہ اپنی نگرانی میں یہ مطالبات پورے کرائے جائیں۔ آخر میں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر فوجی کارروائیاں موقوف کر کے 2 مہینے کے مدت میں یہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو دولت علیہ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ فرانس اور اٹلی نے بھی اس یادداشت سے اتفاق کیا، لیکن حکومت برطانیہ کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ روس، آسٹریلیا اور پرشا نے اس سے مشورہ کیے بغیر یہ یادداشت کو مرتب کر لیا۔ چنانچہ اس نے اس کارروائی میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور قسطنطنیہ کے حفاظت کے لیے انگریزی بیڑے کو خلیج بسیکا میں جو درد دنیال کے دہانہ پر واقع لنگر انداز ہونے کا حکم دیا۔ برطانیہ کے اس طرز عمل سے یادداشت برلن کی دھمکی بہت کچھ بے اثر ہو گئی اور مجوزہ مداخلت کا خیال ترک کر دیا گیا۔ غرض و دولت عثمانیہ کے لیے ہر طرف دشمنوں کا سامنا تھا۔ سارے بلقان میں بغاوتی کی آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ روس اور آسٹریلیا کی سرپرستی میں بوسنیا، ہرزگوینیا اور بلغاریہ کی شورشیں جاری تھیں۔ مونٹی نیگرو عنقریب اعلان جنگ کرنے والا تھا۔ سربیا روسی افسروں کی نگرانی میں پوری طرح مسلح ہو رہا تھا۔ رومانیہ بھی لڑائی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ یورپین پریس کے ترکوں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ اندرونی حالت یہ تھی کہ خزانہ بالکل خالی تھا۔ حکومت کی باغ محمود ندیم پاشا کے ہاتھ میں تھی اور وہ دولت علیہ کی سب سے بڑے دشمن جنرل اغناطیف کے زیر اثر تھا۔ خود سلطان ان حالات سے بے خبر یا بے پرواہ اپنے تعیشات میں منہمک تھا۔ سلطنت کے اندرونی معاملات میں یورپین حکومتوں کی مداخلت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اندراسی نوٹ اور یادداشت برلن سے اس مداخلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے کچھ محب وطن مدد پاشا کے مکان پر جمع ہو کر غور و فکر کر رہے تھے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان کو معزول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن اس سے پہلے صدر اعظم محمود ندیم پاشا اور شیخ الاسلام حسن فہمی افندی کو برطرف کرنا ضروری سمجھا گیا۔ 10 مئی کو شہزادہ عز الدین سلطان کا سب سے بڑا لڑکا وزارت جنگ کے دفتر کو جا رہا تھا کہ راستے میں کئی ہزار صوفہ نے اسے روک کر سلطان کے پاس واپس بھیجا اور اس کی توسیع سے یہ درخواست پیش کی کہ محمود ندیم اور حسن فہمی افندی برخاست کر دیے جائے۔ سلطان اس مطالبہ کو مسترد نہ کر سکا اور اس نے دونوں کو موقوف کر کے محمد رشدی پاشا کو صدر اعظم اور حسن خیر اللہ افندی کو شیخ الاسلام مقرر کیا۔
رشدی پاشا کے اصرار سے مدد پاشا کو بھی وزارت میں جگہ دے دی گئی، لیکن کوئی خاص شعبہ ان کے سپرد نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد وزرائے صورتحال پر غور کر کے خود سلطان کو معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، لیکن سلطان کا عزل شیخ الاسلام کے فتوے کے بغیر ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہاں پہ یہ کیا گیا کہ اگر امیر المومنین اختلال دفاع کا ثبوت دے، سلطنت کے معاملات سے عدم واقفیت ظاہر کرے، معاصل ملکی کو قومی اور ملک کی طاقت برداشت سے زیادہ ذاتی اخراج میں صرف کرے، سیاسی اور مذہبی معاملات میں ابتری پیدا کرنے کا باعث ہو، اور اس کا برسر حکومت رہنا قوم اور ملک کے لیے مضر ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا اسے معزول کیا جا سکتا ہے؟ شیخ الاسلام نے جواب دیا کہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس فتوے کے مطابق وزراء نے 7 جمادی الاول 1293 ہجری مطابق 29 مئی 1876 کو سلطان عبدالعزیز کو معزول کر کے سلطان عبدالمجید خان کے لڑکے شہزادہ مراد کو تخت پر بٹھایا۔ عبدالعزیز نے دیکھ کر قسطنطنیہ کی فوج کی وزراء کے زیر اثر آ گیا مزاحمت بے سود خیال کی اور خاموشی سے کنارہ کش وہ ہو گئے۔ تو 7 جمادی اول سن 1293 ہجری 29 مئی 1876 1 ستمبر 1876 کو سلطان مراد خان خامس کی تخت نشینی ہوئی۔ تخت نشینی کے بعد مراد نے تمام وزراء کو ان کی جگہ برقرار رکھا اور صدر اعظم رشدی پاشا کے نام ایک فرمان صادر کر دیا کہ وزراء غور اور خوض کے کرنے کے بعد حکومت کے مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے اپنی رائے حضور سلطانی میں پیش کریں۔ اس نے خود اپنے ذاتی خیالات بھی اس فرمان میں ظاہر کیے، مثلا یہ کہ تمام رعایا کو بلا امتیاز نسل اور مذہب پوری قانونی آزادی حاصل ہونی چاہیے تاکہ ان کے اندر قومی اور وطنی جذبات مستحکم ہو سکے، اور مختلف شعبوں خصوصاً شعبہ مالیات کے اثر نو تنظیم اور اصلاح کی جائے۔ اس نے لکھا کہ شعبہ مالیات کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خرچ اس وقت تک جائز نہ سمجھا جائے جب تک سلطنت کے بجٹ میں پہلے اسے منظور نہ کر لیا گیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے شاہی اخراجات میں سے 3 لاکھ ترکی پاؤنڈ سالانہ کی تخفیف کر دی، اور چند کوئلہ کی دکانیں اور کارخانے جو شاہی ملک تھے سیگا مالیات کو دے دیے گئے۔ مدد پاشا اور ان کے ساتھیوں نے سلطان عبدالعزیز کے آخر عہد حکومت میں دستوری حکومت کا ایک خاکہ تیار کر لیا تھا، لیکن عبدالعزیز کی مطلق انانی اور محمود ندیم اور اگناتیف کے اثر اور اقتدار کی وجہ سے وہ صرف مسودہ کی حد تک محدود تھا۔ مراد نے وعدہ کیا کہ جس قدر جلد ممکن ہوگا یہ دستور نافذ کر دیا جائے گا۔ کمال بے اور بے ضیاء اور نہایت ممتاز شاعر اور اہل قلم وہ تھے، اس کے پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کیے گئے اور سعد اللہ بے چیف سیکرٹری کے عہدہ پر مامور ہوئے۔ یہ تقررات اس وقت بات کی ضمانت تھے کہ باب علی کے خلاف کیسے سلطانی کی سازشیں کامیاب نہ ہونے پائیں گی اور سلطنت کا کام ہمواری سے چلتا رہے گا۔ حامیان اصلاح اب تک کامیاب ہوتے چلے آئے تھے۔ سلطان عبدالعزیز کی معزولی سے بظاہر استباد اور مطلقیت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ انقلاب بغیر کسی کشت و خون کے عمل میں آ گیا تھا۔ مراد کی تخت نشین سے بڑی بڑی توقعات قائم کی گئی تھی، لیکن سلطنت کی بدقسمتی سے وہ صرف 3 مہینے حکومت کر سکا، اور یہ ساری توقعات امید محموم ثابت ہوئی۔ جس روز مراد تخت پر بیٹھا اسی روز سے وزراء محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ اصحابی انتشار میں مبتلا ہے۔ چنانچہ بہترین ڈاکٹروں کے مشورہ سے علاج شروع کیا گیا، اور امید کی جاتی تھی کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ شکایت جاتی رہے گی، لیکن 2 واقعات کے بعد دیگرے ایسے پیش آئے کہ ان سے اس کے اعصاب پر بے حد اثر پڑا اور صحت کی تمام امیدیں درم برم ہو گئی۔ پہلا واقعہ سلطان عبدالعزیز کی خودکشی کا تھا۔ معزولی سے 5 دن بعد اس نے ایک کینچی لے کر اپنی دونوں باہوں کی رگیں کاٹ ڈالی، جن سے خون اور کثرت سے نکلا وہ جانور نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ کے 17 ممتاز ڈاکٹروں جن میں ہر قوم کے لوگ تھے
لاش کا معائنہ کر کے خودکشی کا خیال ظاہر کیا اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ موت ان زخموں سے واقع ہوئی ہے جو کینچی سے دونوں باہوں میں کیے گئے تھے۔ اب اس واقعہ سے مراد کا دماغ پر نہایت سخت اثر پڑا۔ 10 روز بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جس نے اس کو اور بھی زیادہ متاثر کیا۔ حسن نامی ایک چرکس کپتان کسی وقت سلطان عبدالعزیز کا ایڈی کانگ رہ چکا تھا۔ اس کے متعلق یہ شبہ ہوا کہ وہ اپنے آقا کا انتقام لینا چاہتا ہے، چنانچہ وزیر جنگ حسین اونی پاشا نے اسے بغداد جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہ گیا۔ اس پر اونی پاشا نے اسے قید کر دیا اور 2 دن قید میں رہنے کے بعد اس نے اطاعت کا اظہار کیا اور رہا کر دیا گیا۔ 15 جون کو رات کے وقت جب تمام وزراء مدد پاشا کے مکان پر کابینہ کے جلسہ میں شریک تھے، چرکس حسن 6 بھرے ہوئے پستولوں سے مسلح ہو کر کسی طرح اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اجلاس ہو رہا تھا، اور اندر پہنچتے سب سے پہلے حسین اونی پاشا کو گولیوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد فوراً رشید پاشا کے وزیر خارجہ کی طرف مڑا اور اسے بھی زخم کر دیا۔ وزیر بحریہ قیصر بی احمد نے چاہا کہ چپٹ کر حسن کے ہاتھ سے پستول چھین لے، مگر حسن نے فوراً خنجر سے وار کر کے اسے گرا دیا۔ حسین اونی نہایت زخمی ہونے کے باوجود سیڑھیوں تک پہنچ گیا تھا، لیکن حسن نے اس کا پیچھا کیا اور گردن پر خنجر کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ اونی وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ تو دوستو اس کا اگلا حصہ یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔